چلے تو کہاں پہ تھے ہم؟ ہاں، یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا خواب ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کعبے میں طواف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہاتھ کے ایک بندے کے جسم کندھوں پہ ہے اور دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندھوں پہ ہے، اور دو بندوں نے حضرت عیسیٰ کو کیری کر کے طواف کروا رہے ہیں، اور ان کے بال گیلے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ ان کے پیچھے پیچھے دجال بھی بالکل اسی طریقے سے طواف کر رہا ہے. غور سے سنیے اس بات کو، یہ میں آپ کو کسی وجہ سے یہ خواب سنا رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا. یہ ہمیں ہم پوری امت کو، آخری دن تک کے بچے کو، آخری دن کے بچے کو یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی ایک ایک چیز کاپی کرے گا. سمجھ رہے؟ ورنہ تو کوئی یہ کہے کہ کعبے میں تو انٹر کیسے ہو گیا دجال؟ ہمارے حرمین میں تو انٹر نہیں ہو سکتا دجال، تو نہ مدینے میں نہ مکے میں، تو کعبے میں طواف کیسے کر؟ یہ خواب کیا بتانے کی کوشش ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جب دجال نے آنا ہے تو حضرت عیسیٰ کی ایگزیکٹ فوٹو کاپی بنانی ہے. جو حضرت عیسیٰ نے شکل مبارک ان کی، جو ان کا حلیہ مبارک، جو ان کی سنت ہے، جو ان کا بولنے کا طریقہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے بات کرنی ہے، مطلب طریقے کا مطلب ہے جس دعوت کا انہوں نے جو انعقاد کیا تھا اس وقت، یہ بھی وہی کرے گا آ کے. اس لیے سورہ کہف پہلی 10 صورتیں عیسوی اس فساد کی کا توڑ میں آئی کہ کیوں اللہ کا بیٹا بنانے کی کوشش کر رہے. مگر حضرت عیسیٰ کا چونکہ کانسیپٹ اس وقت اللہ کا بیٹا کے طور پر مشہور ہے، تو دجال نے آگے پہلے وہ 3 ارب عیسائی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے عیسیٰ اگر آگے یہ اگر سمجھ لیں کل حضرت عیسیٰ اصل میں آ رہتے ہیں، جو بھی ہے، چاہے دجال ہے چاہے اصلی حضرت عیسیٰ ہے، اور آ کے اور یہ بتا دیں کہ بھیا نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، تو کون سی عیسائی نے ماننا ہے؟ ویٹ کر رہے ہیں وہ عیسائی کا، حضرت عیسیٰ کا عیسائی. اور اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو کہہ لیں گے آج آ گیا ہمارا عیسیٰ، اور وہ آگے کہے کہ نہیں میں تو وحدانیت کے لیے آیا، تو لوگوں نے کہنا تو فراڈ ہے، تو اصلی فراڈ ہے، تو مسلمانوں ٹائپ کا آدمی ہے، یہودی ٹائپ کا آدمی ہے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں بہت کلیئرلی بتا رہی ہیں، اتنی کلیئرلی، اتنا مطلب میں بہت کا لفظ بہت کم ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، مگر حدیث بڑی کلیئر ہے کہ یور لارڈ از ناٹ ون آئیڈ، تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی 2 آنکھیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ والا آدمی جو ایک آنکھ والا ہوگا اور وہ کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ دجال ہی ہو سکتا ہے، تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک وقت میں رب کے ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا. سمجھ رہے؟ سو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اپنی ربویت جھاڑے گا یہاں پہ دنیا میں آگے. وہ کیسے؟ کیونکہ پھر اللہ کے نبی السلام نے شابت فرمایا کہ وہ جنت ہاتھ میں اٹھا کے پھرے گا، دوزخ ہاتھ میں اٹھا کے پھرے گا. جو اس کی جنت ہے وہ تمہاری اصل میں دوزخ ہے، اور جو اس کی دوزخ ہے وہی اصلی جنت ہے. تو پھر اور بڑی نشانیاں ہیں دجال کی دور کے لیے، مسلمان امت کے لیے. میں اس لیے موٹی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کا دماغ اس وقت اس طرح سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ اس طریقے سے نہیں دیکھنا آپ نے اسلام کو، قرآن کو، سورہ کہف کو، اور نہ ہی اس طریقے سے دیکھنا ہے دجال کو جس طریقے سے یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. اور دجال نے کیا دھوکہ دینا جو کہ ہماری مسلم امت خود ایک دوسرے کو دھوکہ دیتی پھر رہی ہے. اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ دجال کو کہتے ہیں آدمی تھوڑی ہے، وہ ایک سسٹم کا نام ہے. سمجھ رہے؟ حالانکہ اس پہ تو کلیئر حدیث ہے کہ وہ ایک جی بالکل آدمی ہے، دجال آدمی ہے. اس کی آنکھ کا، اس کی چلنے پھرنے کا، اس کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرما دیا کہ یہ جو میں نے آپ کو بھی سنایا ہے یہ سسٹم ہے یا آدمی ہے. پھر اس نے جو کلیم کرنے ہیں، پھر اس کے بعد جو حکومت کرنی ہے، پھر عیسیٰ نے اس کا قتل کرنا ہے، یہ اور بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وہ سسٹم بھاگ کے لط میں چھپتا ہے، لط میں آدمی جا کے چھپے گا. اور مطلب یہ مجھے تو لگتا ہے کہ دجال نے ہی یہ سازش پھیلائی ہے اپنی کہ جس قوم نے اس کو اصل میں قتل کرنا اس قوم کو کنفیوز کرو. اصلی دجل تو یہ ہے. آپ اصل میں بتا رہے تھے یاجوج ماجوج کا کہ وہ جو حدیث ہے حضرت آدم کا سیمن گرا ارض جو ہے نا وہ جگہ ہے. دیکھیں میں بہت سمپل سے سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت آدم مٹی سے بنے تھے،
پکی بات ہے، ہمیں یہی بتایا گیا اور ہماری والی دنیا والی مٹی سے بنا دیا ہم کو. تو میں نے تو سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے دنیا میں پھر اتارا اس کو، جب اس کو خلافت دینی تھی. کدھر سے اتارا تھا؟ جنت سے. تو جنت میں بھی مٹی ہے کوئی، سمجھے ہے نا. اس کا مطلب ہے ارض ہر جگہ پہ ارض ہی ہے. جنت کی ارض بھی ارض ہی کہلاتی ہے اور زمین کی ارض بھی ارض ہی کہلاتی ہے. زمین اٹسیلف جو ہے وہ دنیا کہلاتی ہے اللہ کے ہاں. یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا. تو کیسے اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتوں کے اوپر بیٹھ کے آئے تھے اللہ. پورٹلز کے تھرو آیا تھا. اس کے علاوہ تو دوسرا چانس پتہ کیا ہے کہ کسی ماں کے یہاں پیدا ہوئے ہوں. تو آدم تو کسی ماں کے یہاں نہیں پیدا ہوئے نا، اپنی جوانی میں آئے نا. وہ کیسے آئے ہیں نیچے؟ حضرت آدم تو بنے ہی جوان تھے نا ہوتے. ہاں تو نیچے کیسے آئے ہیں؟ پورٹل کے تھرو آئے. اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ اور کچھ نہیں سمجھ آتا. میں یہ کیوں نہیں سوچتا مسلمان کہ وہ زمین پہ کیسے آئے ہیں. سمجھ لیں نبی ہیں، معراج کے تھرو آئے ہیں. ہو سکتا ہے اور صحابہ بھی نبی ہیں، وہ کیسے آئیں؟ کوئی فرشتے اتار سکتے ہیں، فرشتے لے کر آ سکتے ہیں. ان کو وہاں پہ بے ہوش کیا تھا، یہاں پہ آ کے ہوش آیا تھا. ایسے تو ایسے کچھ نہ کچھ تو کانسیپٹ بنانا پڑے گا نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ فرشتوں کے اوپر آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتارا. وہ تو بہت سی چیز. میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ کوئی انہونی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں اتنی نارمل سی بات تھی یہ کہ اوپر سے نیچے آنا. ایک بندہ ہوش میں جوانی میں نیچے آیا زمین پہ. یا پھر ڈاکٹر اسرار کی بات مان لیتے ہیں کہ جنت وہ اس وقت جو جنت تھی وہ دنیا میں ہی تھی، یہ والے پلانٹ ارتھ کے اوپر ہی تھی، اور ایک پہاڑی سا علاقہ تھا، ادھر سے گھومنے کا نیچے اتر جا. یہ بھی میں آ سکتا ہوں، میں مجھے کوئی آر نہیں، میرا عقیدہ نہیں ہلتا اس سے. پوائنٹ از اتنا زبردستی دنیا میں جنت کو گھسانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے تو گھسا لیں. سمپل کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ جو انٹر گلیکٹک موومنٹ موشن اور ٹریولز ہیں، یہ اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے. اگر انہونی بات ہوتی تو پھر معراج کے اوپر کیسے ہم لوگوں نے بلیو کر لیا ہے؟ کیا کیا معراج پہ؟ ایسا کیا معجزہ ہے جو عربی اٹھ کے آ گئے تھے کہ یہ کیا بات کی تیرے نبی نے کہ وہ اوپر گیا نیچے آ گئے؟ اتنے سے ٹائم کے اندر، ایک پہر کے اندر، سورہ کہف والا ایک پہر ہے یہ، ٹھیک ہے، ایک پہر کے اندر فلاں جگہ گیا، پھر بیت المقدس گیا، پھر اس کے بعد آسمانوں میں گیا، اور پھر فرشتوں سے ملا، اور جنت دیکھی، دوزخ دیکھی. سوچیں تو صحیح نا، یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. اور اللہ نے پھر اس کو اسی سورت سے پہلے رکھ دیا. سورہ بنی اسرائیل کو سورہ کہف سے پہلے رکھا کہ پہلے تمہارا یہ ٹائم ٹریول اور پورٹل کے اوپر ایمان بٹھاؤں، پھر تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ یہ سورہ کہف کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے. اللہ کے یہاں کو تکے نہیں ہیں. بنی اسرائیل چوتھی سورت بھی ہو سکتی تھی، 54ویں سورت بھی ہو سکتی تھی، 70ویں سورت کیوں رکھی اللہ نے؟ These are all things to ponder upon کہ اللہ تعالیٰ پہلے کانسیپٹ کے اوپر ایمان کریٹ کروا رہے ہیں، اور وہ بھی کیسے؟ ڈائریکٹ اپنے نبی علیہ السلام سے، تاکہ کوئی شک شبہ ہی نہ رہے. ایسی ایسی حدیثیں، ایسے ایسے عرب کے ریئیکشن ریکارڈ، اور پھر آیت خود بتا دیا آیت نے کہ پاک ہے وہ ذات جو ایک پیر میں لے گئی اپنے نبی کو. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہاں پہ لوگوں نے کہا خواب میں ہوئی معراج. پہلی آیت نکالو پھر بنی اسرائیل کی، دیکھتا ہوں کون سا خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ کہہ دیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. خواب میں کون سی نشانی ہوتی ہے؟ خواب میں ٹریول کرتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں. کئی دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ میں سیٹرن کے اوپر ہوں. میں نے دیکھی خواب، لوگوں نے خواب دیکھے ہوں جنت میں. کوئی معجزہ ہے یہ؟ خواب میں کون؟ جتنی مرضی دفعہ ٹریول کریں. عرب نے آگے کہا تمہارا نبی تو جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو کلیئر کر رہے تھے کہ ایک تو کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. جی ہاں. اب یہ ہے سوال کہ یاجوج ماجوج کو میں نے کہا انٹر گلیکٹک کسی اور جگہ پہ، تو ظاہر ہے حضرت آدم کو آپ نے تمام ارض کے اوپر رکھنا ہے. تو وہ جدھر جدھر بھی ان کی اولادیں ہیں نا، 1000 سال، اور نہ آپ کے سمجھ رہے ہیں 1000 سال وہ یہاں پہ رہیں، اس پلانٹ میں رہیں. کیوں نہیں رہ سکتا؟ ویسے کیوں نہیں رہ سکتا؟ اچھا، ان کے بعد سے عمریں چھوٹی کی اللہ نے انسانوں کی. امپریشن تو یہی ہے کہ کیسے کیا ان کو، مطلب آپ سوچیں صحیح نا، کچھ سینس لگا کے بات کریں نا کہ حضرت نوح تک سارے کے سارے ہزاروں سال کے تھے، اچانک 50 سال کے مرنا شروع ہو گئے سارے. آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب کے ساتھ اوور آل، جیسے حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی تو چل رہی ہے ابھی. جی ہاں، 1400 سال نہیں، 1400 سال میں 600 سال. 2019 ہوگی نا،
ٹھیک ہے 2019 تو اس سے پہلے بھی تو 40 سال زندہ رہے نا, تو 2019 کے تو ہو گئے نا. بالکل. آپ کو فیوچر میں جا کے نا کہ عیسیٰ کے آنے کے بعد عیسیٰ 2019 سال کے تھے تو لوگ کہیں گے جا بھائی 3 سال 40 سال کی تو ان کی ہسٹری نکلتی ہے, بہت ہو گئے چلو 80 سال ہی کر لیتے ہیں. ان کو کیسے سمجھائیں کہ عیسیٰ 2060 سال دنیا میں رہے ہیں, کون سی دنیا میں رہے ہیں, تو ارض پہ تو رہے ہیں, یہ اس والے پلانٹ ارتھ میں نہیں رہے, سمجھ رہے. تو اسی طریقے سے آدم بھی الگ الگ جگہوں کے اوپر 1000 سال. اس کا مطلب یہ ہے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے یاجوج ماجوج اس دنیا میں نہیں تھے, وہ کہیں اور تھے, اور ذوالقرنین کسی اور مخلوق کے پاس گیا تھا اور وہ وہاں پہ تنگ کرتے تھے. جی بالکل, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آیت میں اسی طرح کی سکتا ہے. میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں اس سے. اب آپ آ گئے ہیں ذوالقرنین تک. ذوالقرنین نے جب پہلا سفر کیا تو وہاں پہ لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں سورج سے کوئی پناہ دو, ہمارے پاس سورج کی ہمارے ساتھ پروٹیکشن کوئی نہیں. ڈائریکٹ ایسے ہی بولا انہوں نے ذوالقرنین. پہلے نہیں, یہ دوسرے لوگ ہیں, پہلے کے بارے میں بتایا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں. دوسری قوم جب وہ ایک طرف گیا ہے پھر دوسری طرف گیا ہے, پہلے مغرب کی طرف گیا ہے پھر مشرق کی طرف گیا ہے, تو مغرب مشرق بھی اس طرح نہیں لکھا قرآن پاک میں, ٹھیک ہے. تو تاقرب الشمس, تاقرب الارض نہیں گیا, وہ تاقرب الشمس گیا وہ, اور ہم نے لکھ دیا تاقرب الشمس کا مطلب ہے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے. تاقرب الارض پہ سورج غروب ہوتا ہے, تاقرب الشمس پہ سورج غروب ہوتا ہے, سمجھ رہے. بہرحال پوائنٹ از جب وہ گیا ہے ذوالقرنین تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن نہیں ملتی. کون سے علاقے میں سورج سے پروٹیکشن نہیں ملتی زمین کے؟ ابن کثیر نے پتا کیا لکھا اس کے اوپر کہ وہ گرمی اتنی تھی تو ذوالقرنین نے اونچی اونچی دیواریں بنا دی ان کی. میں مطلب یہ ایسے دور کی بات ہے جب دیوار کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا انسانوں کے پاس, اور ذوالقرنین نے پہلی کوئی دیوار بنا کے دی تھی. دیکھیں یہ بیسکس ہیں جو آپ کو کلیئر کرنی پڑیں گی کہ سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے ہمیں. ترجمے میں تو یہ ہے نا کہ چھت نہیں ہے, نہیں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے, سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے یہ کہا. ٹھیک ہے, ترجمے میں نہیں ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ان کے گھروں کی چھتیں نہیں تھیں. ہاں میں نے پڑھا ہے یہ, ان کے گھروں کی چھتیں نہیں تھیں. ذوالقرنین کنسٹرکشن بزنس کرتا ہے, کہیں دیواریں بناتا ہے, کہیں جا کے چھتیں بناتا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ کیا کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ ہی لوگوں نے کیا کام کیا کہ وہ چھتیں کا کانسیپٹ نہیں ہے تو وہاں پہ دیوار نہیں ہے. پہلے جہاں پہ اس نے چھتیں بنائی ہیں دوسری جگہ پہ دیواریں بنائی ہیں, اور زبردستی ایسا لفظ کا ترجمہ کیا سورہ کہف میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صادفین کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے زبردستی اس کو ترجمہ کر دیا پہاڑ. اور اب ان کو پتا ہے کہ پہاڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کیا, آپ نے کیوں زبردستی پہاڑ بنایا اس کو؟ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی جس میں وہ اتنی بڑی قوم تھی وہ دیوار نہیں چڑھ سکتی تھی. یہ نا ابھی تک اسی لالا لینڈ میں یہ سائیکالوجی میں ہے کہ جو کہ مڈ ایول ٹائم کے نا یہ گھوڑ سوار اور دیواریں اور زنجیریں اور سلاخیں اور تلواریں ان کے ذہن میں یہی آتا ہے, اس لیے سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ قوم پتہ نہیں کتنے 100 سال 1400 سال سے پل رہی ہے, ادھر بچے پیدا کر رہی ہے, اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے وہ دیوار نہیں ابھی تک پھلان سکے. ابھی تک یہ دیکھیں یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم ابھی تک یہ سوچ کے بیٹھے ہیں سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے, چھت بنا دی ان کی. مطلب کچی کے قاعدے میں ایسی باتیں نہیں لکھی ہوتی اس سائیکالوجی کی بنا پہ. ہم نے نعوذ باللہ قرآن پاک پہ ڈال دی ہیں, اور صحابہ کرام چیخ رہے ہیں کہ کیا کانسیپٹ ہے, کیا کانسیپٹ ہے. اچھا یہ بات تو ہمیں ملتی ہے, یہی ڈسکس ہوتی ہے کہ ان کی دیواریں نہیں تھیں, ان کی چھت نہیں تھی ان کی. اصل میں قرآن میں آپ کیا قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ اس ایک ایسے جگہ پہ گیا کہ جو کہ ایک ایسے علاقے کی نشانی بتائی کہ جہاں پہ سورج جو ہے نا, سورج کے ختم ہونے کی جگہ وہ, اور وہ کالے رنگ کی مٹی سے ایک بہت بڑی جھیل بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جہاں پہ سورج ختم ہونا ہے. یہ قرآن پاک کے کہنے کا طریقہ دیکھیں, سورج نے کہاں ختم ہونا ہے. اب بچے کو پتا ہے کہ ہر بچے کو دنیا کے کالے رنگ کی مٹی میں ہر ستارہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں اس دن 10 سال کے بچے نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں ہمارے والی کالے کی مٹی دیکھیں, ہماری گلیکسی کی کالی مٹی مل گئی. میں نے اسے کہا ہماری گلیکسی کی نہیں بیٹا, یہ بڑے قریب کی گلیکسی ہے. ہماری گلیکسی کا جو نام ہے وہ ملکی وے ہے, اس کی جو کالی مٹی ہے وہ سینٹر آف ملکی وے میں. یہ انہوں نے ایک اور گلیکسی کا نام بھی بتایا کہ یہ اس کی کالی مٹی ہے.
یہ کالی مٹی پتہ ہے کیوں بتا رہا ہوں میں؟ کیونکہ وہ سائنس اسے کالی مٹی کہتی ہے، اس کو بلیک ہول کہتی ہے، کہ ہر ستارہ اپنے اپنے بلیک ہول میں ختم ہوتا ہے، اور اپنے اپنے کا مطلب ہے کہ جو اس کا قریب ہے جو اس کو پل کر رہا ہے، نہیں تو ستارہ خود ہی پھٹتا اور وہاں سے بلیک ہول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور کیا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آنکھ بنتی ہے، عین حمیہ. عین حمیہ کا مطلب ہے وہ آنکھ بنے گی، بلیک کلر کی مٹی میں آنکھ بنے گی اس جھیل کی. تو بلیک ہول دیکھیں تو آنکھ ہی نظر آتی ہے. دوسری بات، سورہ ہجر کے اندر، یہ غور سے سنیے گا سارے، سورہ ہجر کے اندر آدم کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، حمیہ کا ہی لفظ استعمال ہوا. وہ مٹی ہم کی حمیہ وہاں سے آپ کیوں نہیں لے رہے کہ وہ والی مٹی جس سے آدم بنے؟ کیا مطلب ہے کہ وہ کہیں اور ہے وہ مٹی. غور سے سنیے گا، یہ ہماری والی مٹی نہیں ہے جس سے ہم انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، یہ کسی ایسی کوئی پاورفل چیز ہے جس کے تھرو آپ سنیں. ہم نے کہا وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی. کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بھی بلیک بورڈ سمجھ نہیں آ رہا ان کو، سمجھ رہے؟ وہ انگار والی مٹی تھی جس میں سے آگ اور انگارے اور وہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، شعلہ. ہاں شعلے اور انگارے. تو کیوں نظر نہیں آ رہا ہمیں بلیک ہول وہ، کہ وہ عین حمیہ، کہ وہ بالکل آنکھ اس کے اندر بنتی ہے. عین کا مطلب آنکھ ہے، کہ وہ بالکل آنکھ بنتی ہے اس چیز. اور سورہ ہجر کی جو لفظ ہے نا وہ حمی کا، وہ اتنا کوئی بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جس میں وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بھی نظر آتی ہے، بلیک ہول کے اندر جلتا ہوا ستارہ بھی نظر آتا ہے. پوری انگیٹھی بنتی ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ چھوٹی سی انگیٹھی ہے نا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کرنی. ہماری مٹی کو پتہ نہیں کون سے چولہے پہ پکواتے ہیں ہم لوگ، کہ زمین سے مٹی لی ہے اور وہ خاک سے بنا ہے. وہ خاک وہی ہے پورے کے پورے پلانٹس میں، پورے ساتوں آسمانوں کے جہاں جہاں پہ بھی ارض ہے، وہ وہی خاک ہے. اور جس شکل کو اختیار کرتی ہے وہ پھر کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ناموں سے بتایا. سو بہت اطمینان سے بڑے اسپیکٹرم لے کے پوری روشنی اندر آنے دیں. اور ابھی تو صرف سائنس آئی ہے، سائنس کی اوقات ہی کیا ہے، آگے پتہ نہیں کیا کیا علوم کھلنے ہیں جس سے قرآن پاک کی وہ چابی نظر آنی. مگر تب تک غیب کے اوپر ایمان ختم ہو چکا ہوگا ہمارا، کیونکہ پھر تو ہم سائنس کی بنا پہ ایمان لا رہے ہیں. میں صحابہ کرام دیکھیں بغیر سائنس کی یہ باتیں کرتے تھے، ہم سائنس سمیت بھی یہ باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ بیچ میں دو مولوی آ گئے بس. کون مولوی؟ ایک وہ جس نے مجھے پڑھایا، ایک وہ جو میرے ابا کو جس نے پڑھایا تھا. بس انہوں نے مل کے مجھے بتایا کہ نہیں بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم. نعوذ باللہ. اچھا تو آپ نے یہ بتایا کہ ایک سائڈ پہ چھتوں والی جو بات ہوگی کہ وہ بھی پورٹل پہ گئے، دوسری طرف دوسری قوم نے تو کہا کہ دیکھیں پہلی قوم تو وہ تھی جس کے بارے میں اللہ نے بتایا نہیں، ان کو بس حکم تھا کہ پھر ذوالقرنین نے کہا کہ جو ٹرانسگریس کرے گا اس پہ عذاب ہے، جو اللہ کے حکم پہ چلے گا ہم اس کو اس کو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی بس وہ سمپل ٹیسٹ لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ٹیسٹ لیا تھا وہاں پہ. پھر وہ دوسری جگہ گیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن دے دو. پھر انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین کو کہا کہ تیسری جگہ پہ کہ ہم یہاں پہ ہمیں یاجوج ماجوج نے تنگ کر رکھا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا من دونہما کہ ان کے بیونڈ چلا گیا، وہ بیونڈ ان کے بیچ میں نہیں ہے، اس کو پار کر کے آگے کی طرف کہیں گیا ہے. اور وہاں پہ اس نے بیریئر دیکھا ہے، اس بیریئر کے ادھر سے بیریئر کا مطلب ہے کوئی پورٹل ہے، وہاں سے یاجوج ماجوج آ رہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے مجھے لوکل علماء نے کہ وہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے سے یاجوج ماجوج آتے ہیں. مطلب K2 سے بڑا پہاڑ ہے کوئی اس وقت، ماؤنٹ ایورسٹ سے اونچے پہاڑ ہیں، اس کے پیچھے سے ایک قوم آتی ہو اور میں دیوار بناؤں کوئی، تو وہ کسی اور جگہ سے نہیں آ جائے گی. یہ دیوار پورے کے پورے ارتھ کے اوپر ہونا تب میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک قوم کو اس طرف ڈال دی، ایک قوم کو اس طرف. یہ ایسی کون سی قوم ہے یاجوج ماجوج کی کہ جو دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے اور اس کے بعد وہ پہاڑوں کے لیفٹ رائٹ سے نہیں آ سکتے. سمجھ لیں K2 سے بھی کوئی 2 گنا بڑی پہاڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دبو دی ہے. وہ سمجھ لیں وہ کتنی بڑی پہاڑی تھی کہ جس کے دائیں یا بائیں کی طرف سے وہ قوم گھوم کے نہیں آ سکتی تھی.
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ وہ جو لیڈ ڈال کے جس طریقے سے بند کیا تھا تو اس میں ایک سوراخ ہو گیا. جی وہ لیڈ دیکھیں جو کاپر اور آئرن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. لیڈ نہیں، کاپر ہے اور آئرن. لیڈ از پی بی، لیڈ از پی بی. کاپر از ٹوٹلی ڈفرنٹ میٹل اینڈ آئرن از فیرس، ٹوٹلی ڈفرنٹ میٹل. تو فیرس اور کاپر کی ملا کے نا کوٹنگ کروائی اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے. تو اس نیچے کیا کرایا، نیچے ہیٹ دی اس کو، آگ لگوائی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کاپر کی پہلے آئرن کی پہلے بیس بنی، پھر کاپر کی فیلنگ اس کے اوپر ہوئی ہے، پھر آئرن کی بیس بنی ہے، پھر کاپر کی فیلنگ ہوئی ہے. ایسے کر کے ایک کوئی الیکٹرو میگنیٹ بن رہا ہے جس کو ہیٹ انرجی دی جا رہی ہے. اب وہ سائنس کے تھرو سمجھ آتی ہے کسی کو کہ نہیں، مگر یہ ذوالقرنین کو جو بھی ٹیکنیک آتی تھی اس سے یہ تو پتہ چل رہا تھا کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹ ایسے بنتا ہے. ہمیں اب پتہ ہے کاپر آئرن کی، ٹھیک ہے. ہم تو تارے بناتے ہیں نا، اس کو کوئل بنا کے اس کو بجلی دے دیتے ہیں، یا بجلی دیتے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس نے جس طریقے سے بھی میگنیٹک فیلڈ بنائی ہے وہ ہے وہ دیوار. وہ دیوار ہے اس ڈائمینشن کو، سورس کو بیلنس کرنے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورٹل جو ہے نا یہ چارجڈ پارٹیکلز کے ڈورز بھیجتے ہیں. یہ سمجھ آ رہی ہے یہاں تک. جتنی سائنس نے ترقی کی اس کے لحاظ سے یہ چارج کے تھرو، پازیٹیو نیگیٹو کے تھرو یہ ڈورز اوپن ہوتے ہیں. اب وہ پازیٹیو نیگیٹو کس چیز کے گرد کریٹ کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، یہ ایک تھوڑی سی لمبی بحث ہے. کیونکہ یہ ایک تھیوری ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے اوپر اتنی لمبی بحث کیا کرنی ہے کہ زمین کی کون کون سی جگہوں کے اوپر زونز بنی ہوئی ہیں. بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھا کہ پورٹلز کے تھرو آتے تھے یاجوج ماجوج اس قوم کے پاس اور انہیں تنگ کرتے تھے، اور پھر ذوالقرنین نے اس پورٹل کے آگے بیریئر ڈال دیا اور وہ اس طریقے سے پورٹل کو بند کر دیا اور پھر بیریئر یعنی بند کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص جگہ جہاں پہ پورٹل کھلتی ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ جو حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج اس بیریئر میں ایک سوراخ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بند کیا اس پورٹل کے راستے کے اوپر. نہیں دیکھیں، دو جگہوں پہ دروازے بند کیے ذوالقرنین نے. صدفین کا جو لفظ ہے نا اس کا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں. صدفین سی پی کو کہتے ہیں. سی پی کے دو دروازے ہوتے ہیں. یاجوج ماجوج نے اس قوم کو تنگ کرنے نہیں آنا قیامت والے دن، ہمیں تنگ کرنے آنا، یاد رکھیے گا. اب سورہ انبیاء کی اس آیت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہر طرف سے آئیں گے. نہیں، اونچی جگہوں سے آئیں گے. وہ بھی اس آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اٹل حقیقت بتا رہا ہوں. اللہ کے بیسس میں لگا یاجوج ماجوج کدھر آئیں گے؟ ہمارے پاس آئیں گے نا. وہ تبریز کی لیک پہ جائیں گے آ کے. وہ زمین ہمارے پلانٹ کی ہے. ذوالقرنین نے پہلے اوپر جا کے بند کیا پورٹل اس پلانٹ کی، اوکے، اور پھر نیچے آ کے زمین کی بھی پورٹل بند کی. وہ دیوار جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ وہ صدفین کے بیچ میں اس نے پورٹل کی ہے. صدفین کا جو کانسیپٹ ہے نا، صدفین کو نا ذرا آپ تفصیل سے پڑھیں اس لفظ کو. اللہ تعالیٰ نے بولا نا صدفین، اس کا مطلب ہے دو اینڈز ہیں. صدفین دو اینڈز کی بات ہوگی. ایک ہے صدف، دو صدفین. ٹھیک ہے. تو صدفین کا مطلب ہے کہ ایک دور ادھر سے بند کیا اور ایک دور ہمارے والا بند کر دیا نا آگے. اب جب دروازہ ٹوٹے گا تو وہ زمین میں آئیں گے نا، ہمارے پلانٹ پہ آئیں گے، سوری ارتھ پہ نہیں آئیں گے، دنیا میں آئیں گے. تو دنیا کا جو دروازہ جہاں سے ذوالقرنین نے انٹری کی تھی وہ اس نے بند کر دی. سمجھ رہے آپ؟ یہ جو پورٹل وہاں سے ٹوٹی ہے نا، وہ جو بھی ڈور وے اس نے جس طریقے سے میٹالک چارج کریٹ کیا ہے، اس میٹل کا جو سارا کا سارا میکانزم ہے جو کہ الیکٹرو میگنیٹ بنا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، میں آپ کو خالی ایک اینگل بتا رہا ہوں. میں نے کہا نا سائنس کے تھرو ابھی تک ایک الیکٹرو میگنیٹک کی ایک سینس سمجھ آتی ہے. کیا پتا کون سے اور علم سے کون سی چیز کلیئر ہوتی ہے. یہ تو پکی بات ہے انٹر ڈائمینشنل ہے، اس میں تو کوئی انٹر گلیکٹک ہے. اب وہ جس چیز میں بھی وہ میٹل پاور دے رہا ہے، بیس بن رہی ہے فیرس اور کاپر کی، اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہے. سمجھ رہے؟ اور اس کے اندر سوراخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی اگر میگنیٹک چارج ہے تو میگنیٹک چارج کی پاور کم ہوگی. ناؤ دے کین ایکچولی دیر a step closer. ذوالقرنین اپنی اس دنیا سے ٹریول کر کے ایک اور جگہ پہ گئے پورٹل کے تھرو، جہاں پہ وہ قوم تھی جس نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج آتے تھے، جو ایک اور پورٹل سے ٹریول کر کے آتے تھے اس جگہ پہ. ایسا ہی ہے؟
یہاں تو ٹھیک ہے. دیکھیں اچھا لیکن اس پلانٹ سے لیس جیسے پلانٹ ایکس ہے, چلے پلانٹ ایکس, لیکن اس کا پلانٹ مطلب ایکس والوں نے کہا ہے کہ کہیں اور سے وہ ہمارے پلانٹ ایکس پہ آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے 3 پلانٹ تو ہو گئے نا, 3 پلانٹ ہو گئے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو صدفین ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کے ایک اوپننگ ہے, اور دوسری اس پلانٹ پہ جہاں پہ وہ قوم ہے ان کو بند کیا ہے. تو پھر دنیا کا اس در سے لنک کدھر بند ہے؟ صدفین بتاتا ہوں, سنیں بیریئر جو ہے نا, ذوالقرنین ایک بیریئر کے تھرو انٹر ہوا. ہم نے انہوں آیتوں کے ترجمے ہم نے سامنے رکھے ہوئے, اس لیے آپ وہ بیچ میں اکٹھا مکس کر رہے ہیں. ذوالقرنین ایک بیریئر کے تھرو انٹر ہوا ادھر, اس بیریئر کے اس دوسری طرف سے قوم آ رہی ہے, ٹھیک ہے, جس کو انہوں نے کہا ہے کہ جادو ماجوج آ رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دنیا کے اندر آنے کے لیے, ہمارے پلانٹ کے اوپر بند کرنے کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا ہے کہ یاجوج ماجوج نے دیوار توڑ کے ہمارے پلانٹ میں آ جانا ہے. قرآن سے بھی تو ہے, حدیث سے بھی ہے, قرآن سے نہیں, قرآن میں ایسا نہیں ہے نا. قرآن میں ایسا ہے کہ اونچی جگہ سے نیچے آئیں گے, نیچے آئیں گے, آخر میں وہ چھوڑ دیے جائیں گے. ہاں, اذا فتحت یاجوج و ماجوج, اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں کھولوں گا رکھنا, فتحت افتح کہتے ہیں کھل جا, کھول دے اس کو. فتح مصدر ہے کھل جانے کا, فتح نصر من اللہ و فتح قریب, کہ کھلنے والی ہے, ابھی تمہارے قریب ہی ہے کہ کھل جائے گی یہ تمہارے لیے, یہ سارے کے سارے جو معاملات دنیا ہیں. تو پوائنٹ ون ٹرائنگ سے اس کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ میں جب میں کھول دوں گا یاجوج ماجوج کو, تو وہ اوپر سے نیچے آئیں گے. تو اوپر سے نیچے ہی آتا نا کوئی پلانٹ. جب میں چاند پہ جاتا ہوں تو چاند ہمارے لیے اوپر ہے نا, مگر چاند پہ کھڑے ہونے والے کو ایسا لگتا ہے کہ زمین اوپر ہے اور اوپر سے نیچے آ رہا ہوں میں. اور جب چاند سے ہم نیچے آتے ہیں زمین پہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے وہ نیچے آ رہا ہے. سمجھ رہے, زمین اور آسمان کو اس طرح کانسیپٹ میں سمجھیں. سو میں اس لیے صدفین کانسیپٹ پہ آ رہا ہوں کہ دھیان میں رکھیے گا, اس کو ہم کے لیے دروازہ بند کر دیا, ہمارے لیے بھی دروازہ بند کیا گیا ہے نا. ذوالقرنین نے ہماری سیفٹی کے لیے بھی وہ دروازہ بند کیا ہے, کیونکہ جیسے ہی وہ پورٹل ٹوٹنی ہے تو یہ کیونکہ چارج ہے نا, ایک طرف سے چارج ختم کریں گے دوسری طرف بھی تو چارج ختم ہو جائے گا. سو دے ول انٹر ہیئر. میرے کہنے کا بیسک مقصد یہ ہے, کیونکہ اس کا دجال سے کنیکشن ہے, کہ جب دجال نے کوئی بھی پورٹل کھولنی ہے جدھر وہ ہے, اس کا یاجوج ماجوج سے تعلق نہیں ہے, مگر چونکہ اس نے کچھ چارج کریٹ کرنا ہے میگنیٹک یا توڑنا ہے, تو جو زمین کا ذوالقرنین نے چارج بیلنس کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا نا. تو جیسے ہی دجال نے آنا ہے, کچھ عرصے میں دجال نے جب مرنا ہے, ٹھیک ہے, تو ساتھ ہی یاجوج ماجوج نے آ جانا ہے. غور سے سمجھیے اس بات کو کہ اس دور میں یہ سارے راستے جو ہے نا, ایکسیسیبلٹی بند ہوئی ہوگی, کھل جائے گی سب کی جو بھی بند ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ذوالقرنین از دا لاسٹ آف دا پرسن جس کے بعد یہ پورٹل جو تھیں, اس نے, میرا خیال یہ, میری رائے ہے کہ اس نے ساری پورٹل بند کر دی. ہاں, کیونکہ وہ کسی ایک بیلنس کے اندر, فزکس کے کانسیپٹس ہیں سارے. تو جیسے ایک پورٹل کھلنی ہے تو ساری کھل جانی ہے جتنی بھی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قیامت والے دن یہ آسمان دروازے ہوگا. تو دروازے کیا ہوگا, پورٹل سب کھلی ہوئی ہوں گی, جہاں سے راستہ جدھر سے جو مخلوق نے آنا آ رہا ہوگا. اور آخری نشانی کیا ہے قیامت کی, دابت الارض. اب چونکہ ارض کو ہم دنیا کی وہ مٹی سمجھ بیٹھے ہیں, حالانکہ ارض وہی ہے جو کہ ہر پلانٹ کی ہے. تو دابت الارض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا, ہماری دنیا کی پلانٹ سے نہیں نکلے گا. وہ دابت الارض کا مطلب ہے پورٹل کھلی ہوگی اور کسی اور پلانٹ کا جانور دنیا میں آ جائے گا. یہ بڑی آپ نے ویلڈ بات کی ہے, کیونکہ اس دوران یا آخری نشانی ہے قیامت کی, یاجوج ماجوج کے بعد کی ہے. سوچیں تو صحیح, یاجوج ماجوج کو کون اٹھانے آئے گا, ان کی جسموں کو پرندے ایسے جو کہ اس مخلوق کو اپنی چونچے میں اٹھا کے پھینکیں گے. آج اس وقت دنیا میں کوئی پرندہ ہے جو سالم آدمیوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینکتا ہے, سمجھیں, وہ یہ ساری مخلوقات اوپن رہنی ہے اس وقت. اور دابت الارض کا مطلب یہ ہے کہ اچانک زمین پہ, جیسے صالح کی اونٹنی نہیں, اچانک پتھر پھاڑ کے آ گئی تھی. وہ پتھر پھٹا تھوڑی تھا, پورٹل کھلی تھی. حضرت موسیٰ نے عصا مارا تھا تو سمندر پھٹا تھوڑی تھا, پورٹل کھلی تھی نا. سمندر تو نہیں پھٹتے, بم تھوڑی ہے کہ پھٹ جائے گا. تو سمندر میں راستہ بن گیا تھا ایک دم, ایک ادھر. سمجھ گئے بات. اب ہمیں لگتا ہے ایسے کہ اور سمندر ایسے کٹ گیا تھا. دیز آر آل پورٹل جو انبیاء کو, اسی لیے تو صدیق نبی ہیں موسیٰ, جن نبیوں نے پورٹل کھولی ہیں اور انٹر گلیکٹک ٹریول کیا, ان کو اللہ نے صدیق نبی کہا ہے. جنہوں نے وہ نشانیاں دیکھ لی نہیں آگے, تو بالکل سچے ہیں کہ این آنکھ سے دیکھ کے آگے بتا رہے ہیں تمہیں. جس
نبی کو اللہ نے انٹر گلیکٹیکل نشانیاں دکھائیں آسمانوں میں ساری، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا ہے کہ صدیق نبی ہے. اور سوچیں تو صحیح، بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف آتی ہے، سورہ کہف کے بعد سورہ مریم آ جاتی ہے، اور ان تینوں کا گروپ بنا کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں عظیم ترین صورتیں ہیں. ام المومنین سے کہا یہ تینوں کو اکٹھی کر کے بتایا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے کانسیپٹس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں اور ایمان بناتی ہیں کہ اصلی موقع کے اوپر کیسے لڑائیاں کرنی ہیں ان لوگوں سے، ان مخلوقوں سے.